میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شب برات کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ شب برات میں اللہ کے حضور عبادات کس انداز سے کرنی ہے۔ تو پیارے دوستو، نماز عشاء کے بعد 14 رکعات نماز نوافل کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ 14 رکعات نماز نوافل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کس انداز سے پڑھے جائیں۔ تو آئیے 14 رکعات نماز نوافل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، شب برات کی شب میں آپ حضرات نے اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز عشاء امام صاحب کی اقتداء میں ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب 25 یا 27 درجے زیادہ ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھیں گے تو اکیلی نماز کا ثواب ملے گا، وہی نماز اگر امام صاحب کی اقتداء میں پڑھی جائے تو پھر اس کا ثواب 27 درجے زیادہ ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے نماز عشاء امام صاحب کی اقتداء میں ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی شب برات میں 14 رکعات نماز نفل اس انداز سے ادا کرے گا، یعنی 2 رکعات کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک مرتبہ پڑھے، یعنی آپ کو پورے قرآن میں سے جو بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی سورت یاد ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھنی ہے اور اسے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ کوئی بھی سورت آپ اس کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد باقی تمام تر کے ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں، سجدہ ہے، دیگر ارکان ہیں جیسے ادا کیے جاتے ہیں، سب یہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سے اس کی ابتدا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھیں گے، فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت۔ اب دوسری رکعت کی ابتدا آپ نے سورۃ الفاتحہ سے کرنی ہے، اس کے بعد پھر سورت کوئی ملائیں گے۔ یوں آپ نے 2 رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت جو ہے ادا کرنے، یعنی 2 کر کے آپ نے یہ 14 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ جب یہ مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ نے 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لی، اب آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 2 رکعت آپ نے نماز نفل ادا کیے، اب آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی جو تیسرے پارے کے اندر پہلے پیج پر موجود ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ مکمل آگے آخر تک ایک آیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ مکمل، یعنی سورت ختم ہو رہی، مکمل ہو رہی ہے، وہاں تک آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ بھی 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، آیت الکرسی بھی 1 مرتبہ، اور یہ آیت بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یوں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص،
ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورۃ التوبہ کی آخری آیات یہ تلاوت کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، کوشش کیجئے گا 14 رکعت نماز نفل آپ نے اس انداز سے پڑھنے ہیں، اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ کوئی ریاکاری اس کے اندر موجود نہ ہو، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اعزہ و اقربا کے لیے دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، اور میرے حوالے سے بھی دعا کیجیے گا۔ طلباء جو ہیں اپنے لیے دعا کریں، اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں بالخصوص، کیونکہ اساتذہ جو ہے ان کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں۔ ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، وہ آپ کو علم سکھاتے ہیں اور علم کے زیور سے آپ کو مزین و آراستہ کرتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو لازمی یاد رکھیے گا۔ تو میں دعا گو ہوں رب العالمین ہم سب کو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔